ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سلسلے میں کچھ معلومات عرض کی تھی، اور اس ضمن میں یہ بتلایا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر پیار، شغف، محبت و شفقت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کو ہی نکاح میں دیتا چلا جاتا. حضرت عثمان غنی مدینہ منورہ میں موجود تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلی دختر کا انتقال ہو گیا تو نہایت غمگین اور پریشان رہتے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو بلا کر کے یوں نہیں فرمایا کہ میں نے اپنی دوسری دختر یا بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دیا، بلکہ یوں فرمایا، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اے عثمان، میری بیٹی کا نکاح اللہ نے تجھ سے کر دیا. کس قدر مبارک تھے یہ حضرات جن کے نکاح خدا بند عالم کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت فرمائے، جن کی رشتہ داری، تعلق داری
تمام کی تمام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمان کے مطابق ہوا کرتی تھی، اور یہ حضرات لمحہ بلمحہ اپنے درجات کو بلند سے بلند تر کرتے چلے گئے۔ دولت مند یا اعلیٰ ہو یا ادنا، متوسط درجے کا صحابی یا بہت اعلیٰ درجے کا صحابی، عملی میدان میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہماتن کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ بعض صحابی ایسے گزرے جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ صحابی کیسا جس نے نماز ہی نہیں پڑھی؟ نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اور شہادت کی موت کے درمیان نماز کا وقت آیا ہی نہیں۔ کس دل سے اسلام قبول کیا ہوگا، کن جذبات سے اللہ کے دین کو اپنایا، کس یقین کے ساتھ اللہ کے دین کو قبول کیا کہ ادھر کلمہ پڑھا اور ادھر سر دے دیا۔ اسلم حبشی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ خیبر کے علاقے میں تشریف فرمائے، بکریاں چراتا ہوا ایک شخص آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نوجوان کو میرے پاس بلاؤ۔ سرکار مدینہ کے حکم پر بلا کر کے لے آئے حبشی نوجوان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا کرتا ہے؟ حضور میں بکریاں چراتا ہوں۔ کس کی؟ فلانے آدمی کا چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں۔ وہ تجھے کیا دیتا ہے؟ کہنے لگا 2 ٹائم مجھے روٹی دیتا ہے، کبھی کبھی کپڑا بھی دے دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تجھے ایسی ذات کا پتہ نہ بتاؤں جو چاہے اس کا کام کرے یا نہ کرے، اس کا کہنا مانے یا نہ مانے، اس کی فرما برداری کرے یا نہ کرے، وہ پھر بھی ہر وقت ہر آن ہر لمحہ کھلاتا ہے اور کپڑا بھی پہناتا ہے، اور اگر مر جائے تو اس میں داخل بھی فرماتا ہے۔ میں تجھے ایسی ذات کا پتہ کیوں نہ بتا دوں؟ وہ کہنے لگا ایسی ذات کون ہے جو بغیر کام لیے بغیر کاج لیے، کام کاج بھی کوئی نہ لے، مشقت بھی کوئی نہ لے، محنت بھی کوئی نہ کرائے اور یوں ہی کھلاتا چلا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اور چرواہے تجھے معلوم ہونا چاہیے حقیقت میں کھلانے پلانے والی پالنے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کے سوا کوئی نہیں پالتا۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جائے وہی تندرستی عطا کرتا ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا ایسی ذات کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں جو مشقت بھی نہ لے، مزدوری بھی نہ کرائے، کام بھی نہ لے، یوں ہی کھلاتا پلاتا چلا جائے۔ سرکار مدینہ نے قرآن کریم مزید سنا دیا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ اللہ پاک اپنی مہربانی سے کھلاتا ہے۔ سجدے کرو جب بھی کھلائے گا، کفر کرو جب بھی کھلائے گا، شرک کرتے چلے جاؤ جب بھی کھلائے گا، قرآن کریم کی حمایت کرو تب بھی کھلاتا ہے، قرآن مجید کی مخالفت کرو تب بھی کھلاتا ہے، دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت میں امداد کرو پھر بھی کھلاتا ہے، اور سرکار مدینہ کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کرو پھر بھی کھلاتا ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے آج تک کبھی کسی کو بھوکا نہیں سونے دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج مبارک تھا، مہمان مسافر کے بغیر روٹی نہیں کھاتے تھے، بعض مرتبہ 2 دن کوئی ہاتھ نہ چڑھتا، بعض مرتبہ زیادہ وقت بھی لگ جاتا، مسافر مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک روز راستے سے ایک مسافر کو ساتھ لے آئے، میرے گھر پہ کھانا کھائیو، میرے دسترخوان پہ کھانا کھانا۔
خلیل اللہ نے دسترخوان بچھا دیا، کھانا رکھ دیا اور فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہنے لگا میں تو اس نام کا منکر ہوں، میں تو یہ نام کبھی نہیں لیا کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، فرمانے لگے چلا جا، تو اتنا بڑا دین کا دشمن کیوں بن گیا، تو خدا کے نام کا بھی منکر ہے۔ وہ اٹھ کے چل دیا اور کہنے لگا خود بلا کر کے لائے تھے، خود ہی دھکا دے رہے ہو۔ ادھر سے آواز آئی میرے خلیل، ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارا نام نہیں لیتا، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمارے نام کا بھی منکر ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ میرا نام سننا بھی نہیں چاہتا، پر اس کی 90 سال کی عمر گزر گئی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اس سے دے کر کے پوچھ لو کہ ایک دن بھی اس کو کبھی بھوکا نہیں سلایا۔ تیرے دسترخوان پہ ایک دن آیا خلیل، تم نے دھکا کیوں دے دیا؟ تم کون ہو کھلانے والے؟ تم کھلانے والے کب سے بن گئے؟ بلکہ جھڑک ملی اور آواز آتی ہے اے میرے خلیل آپ کھلانے والے کیسے بن گئے؟ کھلانے والا تو میں ہوں۔ اور یوں فرمانے لگے، کہتا ہے بس اٹھا کر رکھ اپنا دسترخوان تو، اور ہے نہیں میرے بندوں کا رحمان تو، میرے بندوں کا تو رحمان نہیں ہے، رزاق نہیں ہے، میں کھلاؤں گا اپنے بندوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، پیچھے پیچھے دوڑے دوڑے جاتے ہیں، اے بڑے میاں اے بزرگوں بات تو سنو، ذرا ٹھہرو تو صحیح۔ وہ کہتا تو عجیب آدمی ہے، بلا کے لے جاتا ہے پھر خود ہی دھکا دیتا ہے، اور پھر بلانے کے لیے آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رو دیا، اے بڑے میاں میرا معاملہ میرے اپنے اختیار کا نہیں، میری دور باغی، میری زندگی کا ہر لمحہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، جس ذات کا تو انکار کرتا تھا مجھے غصہ اس لیے آ گیا، آج مجھے اسی نے جھڑکی دی ہے کہ تم کون ہو میرے بندوں کو کھلانے والے، ان کو میں کھلاتا ہوں، قسم دے کر پوچھ لو 90 سال کی عمر میں ایک دن بھی کبھی بھوکا نہیں رکھا، اس لیے میں تجھ سے معافی طلب کرنے آیا ہوں، آ میرے دسترخوان پہ آ جا۔ بڑا میاں لوٹ کر آ گیا اور کہنے لگا جب تیرا پروردگار اتنا حلیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ مجھے جھڑکی بھی دینا گوارا نہیں کرتا، تو پہلے مجھے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا۔ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں بے شمار لوگ ایسے گزرے ہیں، حضرت عثمان غنی ہر وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے، الہی کوئی مہمان ہو میرا کھانا ہو، کوئی بھوکا ہو میری روٹی ہو، مسافر کی خدمت کرتا ہی چلا جاؤں، ننگوں کو کپڑے پہناتا ہی چلا جاؤں، اور میری زبان ہو تیرا قرآن ہو، بس اس حال میں میری موت آ جائے، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دعائیں اسی طرح سے قبول فرما لی۔ اور ایک صحابی کی بات مخصوص نہیں، تمام تر صحابہ کرام اپنی زندگیاں اسی طریقے پہ گزارتے ہیں، اظہار و ہمدردی کی مثالیں نظیریں وہ قائم کر دی، آج دنیا میں ان کے مقابلے میں کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ دنیا میں کچھ قواعد، کچھ باتیں غیر مسلم اپنا رہے ہیں جنہیں ہم کافر کہتے ہیں بھی وہ حقیقت میں خدا کے ذات کے منکر، شرک کرتے ہیں۔ عیسائی لوگ یا دیگر قسم کے لوگ، انہوں نے اظہار و ہمدردی کے آج وہ ریکارڈ قائم کیے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان کہلاتے ہوئے ڈوب کے مر جائیں۔ امریکہ میں لاکھوں آدمیوں نے ایک دفتر میں یہ لکھ کے دیا ہوا ہے، امریکہ میں لاکھوں انسانوں نے یہ لکھ کر دیا ہوا ہے کہ جب ہمارا وقت قریب آ جائے، موت واقع ہونے کو ہو، ڈاکٹروں کو یقین ہو چلے کہ اب بچیں گے نہیں، ایکسیڈنٹ کے ذریعے یا کسی اور بیماری کے ذریعے، تو ہماری آنکھیں اتار کر کسی اور معذور مجبور محتاج کو لگا دی جائے تاکہ میری آنکھ جو ہے وہ کسی اور کے کام آ سکے۔ لاکھوں نے اس طریقے سے لکھوایا۔ اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور خون کی ضرورت پڑے تو قطار لگ جاتی ہے۔ اس قسم کے دفاتر وہاں پہ قائم ہے کہ اگر کسی کو خون کی ضرورت پڑے تو مجھے اس فون نمبر سے فوراً بلوا لو، میں مرتے ہوں کی جان بچانے کے لیے اپنا لہو دوں گا۔
हजारों लाखों इंसानों ने लिखवाया हुआ। ये काफिरों का तर्ज जिंदगी है जो आजकल काफिर है। वो मरने वालों को बचाने के लिए अपना लहू देते हैं, वो मरे हुओं को बचाने के लिए अपनी कुव्वत और जुर्रत सर्फ करते हैं। वो कहते हैं हमारी आंख भी किसी के काम आ जाए। यूरोप के तकरीबन तमाम मुल्कों में कपड़े, कोट, जर्सियां, तरह तरह के गर्म कपड़े की उन्होंने गारंटी बनाई हुई है, और वो गरीब वतन और मिस्कीन लोगों के लिए इतना देते हैं कि ये गरीब मुल्क रात दिन अपनी जान को लपेटते हैं और सर्दी से बचते हैं और हिफाजत करते हैं। आज तुम्हें बाजार में से जिस कपड़े की सिलाई का 100 रुपया लगता है वो तुम्हें 5 रुपए में बाजार से दस्तयाब हो जाता है। ये क्या चीज है? आसमान से कोठों का मींह नहीं बरसा, दरिया में तैरती हुई जर्सियां नहीं आई। ये जिन्हें हम काफिर कहते हैं उनकी हमदर्दी का नतीजा है। काफिर हमदर्दी करता है, वो आंख देने को तैयार, वो लहू देने को तैयार, वो कपड़े उतार कर देने को तैयार, वो दौलत रुपया पैसा देने को तैयार। और हमारी कैफियत ये है, अगर हमारे करीब एक्सीडेंट हो जाए तो हम पहले उनकी जेब टटोलेंगे, पहले उनकी घड़ियां उतारेंगे और बाद को उनके मुंह में पानी का कतरा डालेंगे। क्यों? इसलिए हम मुसलमान हैं, वो काफिर है। हम नबी के गुलाम हैं। नऊज़ बिल्लाह, क्या नबी ने हमें यही तालीम दी है? डाके मारने की तालीम नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नबी ने हमको सिखाई है। किसी का चमड़ा उधेड़ने की तालीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दी है। दूसरों के हक गस्ब करने की तालीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊज़ बिल्लाह हमको दी है। अरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम याफ्ता हजरात का तो किरदार इतना ऊंचा है। एक सहाबी ने जमीन बेच दी, दूसरे सहाबी ने जमीन खरीद ली। जिसने जमीन खरीदी है वो मकान बनाने के लिए बुनियादें निकालता है, नीचे से सोने का भरा हुआ मटका निकल आता है, वो फौरन सर पे रखकर चल देता है जमीन वाले के पास और जा कहता है मैंने जमीन के पैसे दिए, सोने की रकम अदा नहीं की, ये सोने का भरा हुआ मटका बड़ा कीमती है, ये अपनी दौलत संभाल ले, ये अपना तरका संभाल ले, मेरी फकत जमीन है, मैं इस सोने का मालिक नहीं। अगला कौन सा पाकिस्तानी था, वो भी तो नबी का गुलाम है, दीवाना है, परवाना है। कहने लगा मुझे मेरे बाप वालिद ने नहीं बताया, अब्बा ने नहीं बताया, दादा ने नहीं बताया, मैंने खुद दफन नहीं किया, लिहाजा जब मुझे मेरे इल्म में नहीं तो ये सोना मेरा नहीं तेरा है। लड़ रहे साहबा इकराम आपस में। वो कहता है पराया माल खाने की मुझे आदत नहीं, मेरे हलक से कभी इस किस्म का माल गुजरा नहीं, मैं पराया माल जब से मैंने कलमा पढ़ा मेरे हलक से कभी हराम का लुकमा कभी नहीं गुजरा। हम जितने ज्यादा कलमे पढ़ेंगे उतने ही लुकमे आसानी से उतरते चले जाएंगे। ये हमारा गला इतना खुला है कि इसमें कुछ नहीं अड़ता, इसमें मरे हुओं का माल भी साफ निकल जाता है, इसमें अजीजों रिश्तेदारों के हुकूक भी साफ गुजर जाते हैं, इसमें अवाम और कौम के हुकूक भी तमाम के तमाम इस तरह से गुजर जाते हैं जैसे पुल के नीचे से दरिया का पानी गुजर जाता है। क्यों? इसलिए कि हमें आखिरत का एहसास नहीं। अगर हमें ये इल्म हो जाए कि आखिरत में कितना बड़ा मुआखजा होगा तो हम अपने जिगर फाड़ फाड़ करके रो रो करके मर जाएं। असल बात यह कि हमें यकीन कामिल नहीं, इन हज़रात का यकीन कामिल था। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास सारे साल का खर्चा यकमुश्त भेज दिया। लो मैं फारिग हो गया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास वो पैसे की गठड़ी पहुंची। असर जोहर के दरमियान खादिमा से फरमाने लगी मदीने में ऐलान कर दे जिसे पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, गल्ला चाहिए, कपड़ा चाहिए, वह आयशा के दरवाजे से आकर ले जाए। चुनाचे मदीने के मसाकीन लोग आने शुरू हो गए। खादिमा ने सारी दौलत तकसीम कर दी। शाम हुई, खादिमा कहने लगी ऐ अम्मा आयशा आज रोजा किस चीज से इफ्तार करोगी? फरमाने लगी कोई छुहारा खजूर हो तो ला दे। कहने लगी घर में एक खजूर का दाना भी नहीं। खादिमा कहने लगी उस वक्त याद नहीं दिलाया वरना एक खजूर तो मैं रोजा खोलने के लिए रख लेती। सारे साल का खर्चा है। और यहां तक लिखा है कि आयशा सिद्दीका ने कहा कि इस गठड़ी के और मेरे दरमियान में कपड़ा लटका दे। सरकारे मदीना इसे देखकर कभी राजी नहीं हुआ करते थे।
صحابی کہتا ہے سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا ہے، تو اس کو لے لے۔ وہ آگے سے کہنے لگا میں کیوں لے لوں، میرا نہیں ہے، یہ تیرا ہے، تو اسے سنبھال لے۔ مدینہ منورہ کے جج کے پاس کیس چلا جاتا ہے اور وہ پوچھ گچھ کر کے معلوم کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرا نہیں اس کا ہے، وہ کہتا ہے میرا نہیں اس کا ہے۔ وہ مدینہ الرسول کا جج ہے، صحابی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے بار بار زیارت کی ہے۔ دیدار رسول سے جو رات دن مالا مال رہتے تھے انہیں کیا کمی، یہ لوگ دیوانگی میں اپنا وقت گزار گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری زندگی میں 3 دکھ مجھے پہنچے، میری زندگی میں 3 دکھ مجھے اٹھانے پڑے، 3 مصیبت مجھے اٹھانی پڑی۔ سب سے پہلا دکھ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف میرے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ اندازہ لاؤ، جو ہر وقت حضور کا دیدار کرنے کا عادی بن چکا ہو اور اسے حضور نظر نہ آئے، اسے کتنا بڑا غم پہنچا ہوگا۔ ارے جس نے 5 دن کے فاقے کاٹ دیے، خود فرماتے ہیں میں ایک روز 3 دن کا بھوکا تھا، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گرتا پڑتا، بڑی مشکل سے پہنچا، میں نے دیکھا صحابہ صفہ طالب علم دین سیکھنے والے حضور کے پاس بیٹھے ہیں اور سرید کھا رہے ہیں، گوشت میں چرے ہوئے ٹکڑے چور کر کوٹ کر کھا رہے ہیں، میں پیچھے بیٹھا ہوا اوپر سے گردن بار بار اٹھاتا تھا، حضور مجھے دیکھ لے تو مجھے بھی شامل فرما لے۔ ہمارا زمانہ تو تھا نہیں، دربار رسالت ہے، صحابہ کا مجمع ہے، ہمیں تو اگر تھوڑی سی ضرورت بھی پڑ جائے فوراً آ کر کہہ دیتے میاں کس چیز کو لگ رہے ہو، کیا کھا رہے ہو؟ لیکن ابو ہریرہ 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا فاقہ ہے، جو گردن تو اٹھاتا ہے تو حضور مجھے دیکھ لے، بولتا نہیں۔ سرکار مدینہ کی نظر پڑ گئی، جان گئے کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے۔ جب سب کو کھلا دیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ پیالے تو صاف ہو گئے، اب اگر حضور نے دیکھ بھی لیا تو اب کیا فرق پڑے؟ پیالے تو صاف ہو گئے، اب اگر حضور نے مجھے دیکھ بھی لیا تو اب بات کیا بنے؟ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بلایا، سبحان اللہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کو حضور یہ فرماتے تھے ابو ہریرہ میرے قریب آ جا۔ ابو ہریرہ نزدیک ہو گئے، فرمایا اور قریب آ جا، اور نزدیک ہو گئے۔ فرماتے ہیں پیالے کے کنارے کو ذرا سا یوں بھورا لگا ہوا تھا روٹی کا، اس شوربے میں چور کے جو روٹی کھائی اس کا ذرا سا بھورا لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک پہ یوں ذرا سا وہ لگا کر فرمایا ابو ہریرہ جی حضور یہ لو کھاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے اپنے دل میں سوچا کھاؤں یہ چکھوں، یہ تو چکھنے جوگا بھی نہیں، اتنا تھا تو بھورا انگلی تو لگا ہوا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ کھاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے منہ کھول دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک اپنی انگلی مبارک میرے منہ میں ڈال دی اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ کھاتا جا کھاتا جا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا بالکل پیٹ بھر گیا پر انگلی سے وہ لقمہ ختم نہیں ہوا، شکم سیر ہو گیا، میں بالکل کھا پی کے پربار۔ معجزات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور بیمار ہیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سہارا دے کر کے بٹھایا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ آ گئے، فرمایا میرے قریب آ جا، اور نزدیک آئے، فرمایا اور میرے قریب آ جا۔ ابو ہریرہ اور قریب ہو گئے، فرمایا اور میرے نزدیک ہو جا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اتنا نزدیک ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک سے میری جان مل گئی۔ فرماتے ہیں میرا دامن پکڑا، میری چادر کا پلہ پکڑ کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے کچھ کام کی بات نہ بتا دوں؟ عرض کیا ضرور فرمائیے۔ فرمایا جمعے کے دن غسل کیا کر اور جمعے کی نماز کے لیے سویرے آیا کر، جمعے کی نماز کے لیے سویرے آیا کر، اور مسجد میں بلا ضرورت دنیا کی کوئی بات نہ کیا کر، اور فجر کی سنتوں کا خیال کیا کر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یہ مخصوص میرے لیے ہے یا میں اوروں کو بھی بتلاؤں؟ فرمایا کل امت کے لیے ہے، جو اس پہ عمل کرے گا قیامت کے دن پرسرات سے اس طرح گزر جائے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے۔
ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہم جمعے کے دن کم سے کم یہی سوچ کر کہ آج کے دن قیامت قائم ہوگی، ہر جمعہ آ کر کے کہتا ہے کہ آ گئی میں قیامت کی نشانی، جمعے کا دن ہوگا، اس لیے خوف کھانے کا دن ہے، صلاۃ التسبیح پڑھے، اللہ اللہ کرے، درود شریف کا ورد زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن خاص طور سے کرے۔ جن حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھا، کمال پا گئے وہ لوگ، درجات پا گئے وہ لوگ جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بار بار ہزاروں لاکھوں مرتبہ محبت میں آ کر درود شریف پڑھا۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کچھ اس انداز کے ہو جاتے ہیں۔ شہر بلخ میں ایک تاجر ہے، اس کے 2 بیٹے، اور وہ نہایت ہی خوش نصیب تھا، جہاں اس کے جواہرات کی تجارت تھی، جہاں موتیوں کے وپار تھے، جہاں بڑا بڑا اس کا کاروبار تھا، بہت اونچے درجے کا تاجر تھا، وہاں خوش نصیب اس لیے تھا اس کے پاس ایک ڈبیا تھی، جس ڈبیا میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک بھی تھے، 3 بال بھی تھے۔ دیکھی صحابہ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک بھی ضائع نہیں ہونے دیا، اسے بھی تبرک سمجھا۔ اور آج ہم خدا کے قرآن کو تبرک نہیں سمجھتے، نبی کے فرمان کو ہم برکت والا نہیں سمجھتے۔ مکے سے جو وفد آیا تھا حضور سے باتیں کرنے حدیبیہ کے مقام پر، حضور نے وضو فرمائی تو صحابہ نے پانی زمین پہ نہ گرنے دیا۔ حضور وضو فرماتے تھے، صحابہ جو ہاتھوں پہ پانی لے کر منہ پہ ملتے تھے، چہرے پہ ملتے تھے۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے مکے میں جا کر کے کہا تھا کہ تم اس قوم کو شکست نہیں دے سکتے، وہ اپنے نبی کی اتنی مطیع اور اتنی فرما بردار ہے، اس قدر محبت ہے ان کے دلوں میں، تم ان کو نہیں ہرا سکتے۔ اور یہاں تک لکھا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سینگی لگوائی، ایک برتن میں خون جمع کیا، ایک صحابی کو فرمایا جا اس خون کو لے جا، کسی ایسی جگہ ڈال کے آ جا جہاں کسی کا پیر نہ آئے، کسی محفوظ مقام پہ اس خون کو لہو کو ڈال کے آ جا۔ وہ پسے پت بگاڑ گیا، دیوار کے پیچھے گیا، منہ سے لگا کر کے پی گیا۔ ارے کیا کیا آقا؟ میں تو پی گیا، میں تو پی گیا ہوں۔ فرمایا تیری 7 پشتوں تک اثر رہے گا، 7 پشتوں تک، نسل تک اثر چلا جائے گا۔ صحابہ کرام کمال درجے کے عاشق تھے، کسی وجہ سے بھی یہ حضرات ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے، چاہے انہیں تکلیف اٹھانی پڑی، چاہے انہیں پریشان ہونا پڑا، اور معمولی پریشانی نہیں، سر کٹا دیے، گردنیں قلم کرا دی۔ بات کر رہا تھا حبشی نوجوان کی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تجھے کھلائے گا پلائے گا۔ حبشی نوجوان کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا۔ ہائے، مسلمان بنتے ہی کہنے لگا کہ کس قدر خیال آیا کہ یا رسول اللہ یہ جو بکریاں ہیں یہ پرایا مال ہے، میں اب اسے پہنچانے جاؤں، میں اب اس کا کیا کروں، اسے پہنچا کے آؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، ان بکریوں کے پاس کھڑا ہو کر یہ آواز دے دے کہ تم سب کے سب جاؤ، اپنے مالک کے یہاں پہنچ جاؤ، خبردار اگر ایک بچہ بھی ادھر ادھر ہوا تو ایسا نہ ہو کہ امانت میں خیانت ہو جائے۔ اس چرواہے نے آواز دی کلمہ پڑھنے کے بعد، چرواہے کی آواز سن کر کے ریوڑ چل پڑا، تمام کا تمام ریوڑ اس یہودی کے پاس پہنچ گیا جس کا یہ حبشی نوجوان غلام تھا۔ جب اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مسلمان بننے کے بعد وہ بیٹھ نہیں گیا، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تسبیحات بتاؤ، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی ورد اور وظیفہ بتلاؤ،
اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ کوئی ایسی چیز بتاؤ جو میں بیٹھا بیٹھا پڑھتا رہوں میرے درجے بلند ہوتے رہے. اسی وقت کہنے لگا یا رسول اللہ دین میں اسلام میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہو, سب سے اونچی درجہ پانے والی چیز جو ہو, مجھے وہ تلقین کرو, مجھے وہ سکھاؤ, مجھے بتاؤ جس میں میں انتہائی کامیاب ہو جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاہدوا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بہت بڑی دولت ہے. چنانچہ اسلم حبشی فوراً اسی وقت جنگ میں شامل ہو گیا اور ایک نماز کا وقت بھی نہیں آنے پایا تھا کہ پہلے شہید ہو گیا. ایک نماز بھی نہ پڑھی, ادھر کلمہ پڑھا ادھر سیدھا بہشت میں داخل ہو گیا. خداوند ذوالجلال نے جن کو نوازا ہے. اخدود النار کا مشہور واقعہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں نقل فرمایا. پہلے انبیاء کے وقت میں بادشاہ وقت ہے, وقت کے پیغمبر نے لوگوں کو توحید کی تعلیم دی, شرک سے بیزاری کا اظہار فرمایا کہ خدا کے سوا کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا, خدا کے سوا کوئی کسی کی بنی ہوئی کو بگاڑ نہیں سکتا اور بگڑی ہوئی کو درست نہیں کر سکتا. اللہ کے قبضے قدرت میں ہے یہ سارا نظام, اور مالک جو وہ ہوا اور کوئی کیا کر سکتا ہے. چنانچہ بادشاہ وقت نے دربار لگایا ہوا ہے, لوگ آ رہے ہیں بادشاہ کو سجدہ کرتے جاتے ہیں, گزرتے جاتے ہیں, بادشاہ اپنے ہاتھ کو سجدے کرا رہا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ رب العالمین کے سوا یہ تیرا سر, یہ تیری پیشانی اتنی قیمتی ہے, اس کی قیمت سیدنا حسین سے پوچھو, اس کی قیمت عبداللہ بن زبیر شہید سے پوچھو, اس کی قیمت شہید ابن مسیب سے پوچھو, اس کی قیمت اور شہید ہونے والے صحابہ کرام سے پوچھو کہ انہوں نے یہ سر کٹا تو دیا پر غیر کے سامنے جھکایا نہیں. مرد آ رہے ہیں سجدہ کر کر کے بادشاہ کو خوش کر رہے ہیں. اس نے خندق آگ سے بھروا رکھی ہے, جو سجدہ نہیں کرے گا اس کو اس آگ میں ڈالا جائے گا. اللہ کی قدرت, ایک عورت آئی ایماندار تھی, مومنہ تھی, ایمان والی تھی, بادشاہ کے سامنے لائی گئی سجدہ کر, کہنے لگی اس مالک الملک کے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں. وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا, سارے جہان کا پالن ہار ہے, اس کے سوا یہ میری پیشانی, یہ میرا ماتھا کسی اور کے لیے جھک نہیں سکتا. وہ میرا معبود ہے, وہ میرا مقصود ہے, وہی خالق و مالک ہے. بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ تو کام بگڑے گا. سب مرد, سب جوان, سب امیر غریب سجدہ کرتے ہیں جاتے ہیں, ایک عورت اکڑ گئی. اس کا وزیر سفیر کہنے لگے تجھے کرنا پڑے گا. اس نے کہا توبہ کر, کیسے کرنا پڑے گا جب میرے یقین میں, میرے ایمان میں یہ جائز ہی نہیں تو کرنا کیسے پڑے گا. انہوں نے کہا یہ تیرے سامنے لوگ نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں کر رہے ہیں. کہ پھر انہوں نے کہا یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے کہ لوگ کر رہے ہیں. میں کہتی ہوں میرا اللہ ہے, وہ اللہ الصمد ہے, وہ بے نیاز ہے, میں خدا کی ذات کے سوا کبھی کسی کو میں نے سر جھکایا ہی نہیں ہے. بادشاہ کہنے لگا اس کا علاج کرو بھائی, ورنہ اس کے ساتھی اور یہاں پیدا ہوں گے. یہ تو کوئی عقیدے کی پکی معلوم ہوتی ہے. کچے عقیدے کی جو عورتیں ہوں گی وہ اپنے ایمان کو یوں ہی ریت کی طرح بہا دیتی ہیں. کپڑوں سے ننگا, پیٹ سے بھوکا, کتاب اٹھائے پھرتا ہے, گھروں میں آ کر کے کہتا ہے لاؤ میں تمہاری تقدیر بتاتا ہوں, انگلی رکھو میں فال کھولتا ہوں. کوئی سمجھدار اس سے پوچھ لے کہ تو جو گلیوں میں دھکے کھاتا پھر رہا ہے, تو نے آج تک اپنی تقدیر کی فال نہیں کھولی. اپنی تقدیر تو دیکھی ہوتی, تیری تقدیر میں یہ در در کے دھکے لکھے ہوئے. اور بعض لکھے پڑے نوجوان ایسے جاسے میں پھنستے ہیں, جو انگلی رکھتے ہیں پھر وہ پڑھتا ہے یوں ملے گا, یہ ہوگا, تعلیم اچھی پاس ہوگی, دوسرے ملک میں جاؤ گے, یہ ہوگا, وہ اس پر یقین ہے اور خدا کی ذات پر یقین نہیں. اچھے خاصے لکھے پڑے لوگ, سمجھدار لوگ پھسل جاتے ہیں. اور بعض شہروں میں مسلمانوں آپ حیران ہوں گے کہ نوجوان طبقہ لکھا پڑھا
ایک جادوگر بیٹھا ہے وہاں، اس نے لفافوں میں کاغذ بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، ایک چڑیا اس نے پالی ہوئی ہے، وہ چونچ سے پرچہ کھینچتی ہے اور بابو جی پھر اسے پڑھ کر اپنی تقدیر دیکھتے ہیں۔ اللہ الصمد، مسلمان تو کلمہ پڑھتا ہے کالی کملی والے کا، اور اس زمین و آسمان کے مالک کا تو پیدا کیا ہوا بندہ ہے، چڑیا کے پرچے پر تیرا یقین ہے، خدا کے قرآن پر تیرا ایمان نہیں۔ عورت کو مجبور کیا گیا تجھے سجدہ کرنا پڑے گا، کہنے لگی ہرگز ہرگز نہیں، ابھی تجھے سزا دی جائے گی، تجھے پتا چل جائے گا۔ عورت کہنے لگی کوئی بات نہیں، ایمان کی وجہ سے سزا بھی ملے تو میں برداشت کروں گی۔ بڑے بڑے آ کر کے بولے، افسر بولے، وزیر بولے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہنے لگے گفتو اے زن پیش ہوئی سجدہ کن ورنہ در آتش بسوزی بے سخن۔ دیکھ لے یہ تیرے سامنے آگ دہک رہی ہے، یہ شعلے بھڑک رہے ہیں، تجھے اس میں پھینک دیا جائے گا، یا تو سجدہ کر دے۔ مولانا کہتے ہیں بودا زن پاک دینو مومنا او سجدہ ہے آبت نہ کردہ موقنا۔ اس نے صفا انکار کر دیا، تم میرا سر اتار سکتے ہو، میری چمڑی ادھیڑ سکتے ہو، میری جان کا قیمہ بنا سکتے ہو، پر اللہ کے سوا میں کسی کو سجدہ کرنے کے قابل کبھی سمجھتی ہی نہیں۔ ظالموں نے سب سے پہلے امتحان لینے کے لیے عورت کا بچہ چھینا اور دیکھتی ہوئی آگ میں پھینک دیا، کولوں میں پھینک دیا، شولوں میں پھینک دیا۔ عورت ذات ہے، ماں کو اپنے بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے، ساری ساری رات کھڑی رہتی ہے، آپ گلے میں سوتی ہے، اسے سوکھے میں سلاتی ہے، رات دن دوا دارو کے لیے دوڑی دوڑی پھرتی ہے، ہر ممکن طریقے سے آرام پہنچاتی ہے۔ اولاد جو ہوئی تو ماں کی ممتا نے انگڑائی لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے دل میں محبت رکھی اولاد کی، اگر یہ نہ ہوتا تو پلنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ ماں کے دل میں انگڑائی آنے لگی، الہی میری آنکھوں کے سامنے میرا بچہ جل رہا ہے، ان ظالموں نے چھین کر آگ میں پھینک دیا۔ یہ کنارے کھڑی ہو کر کے تماشا دیکھ رہی ہے، وہ معصوم بچہ جو ابھی بولنا بھی نہیں جانتا تھا، جو ابھی بولنے تک کی نوبت کے لیے بھی نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے بندے، او میری ایک نیک مائی کے بچے، تو بولنا تو نہیں جانتا، پر میں خدا تجھے اگر بلوانا چاہوں تو بول کیوں نہیں سکتا؟ جلدی بول کے اپنی ماں کی تسلی کر دے، اپنی ماں کے ایمان کو مضبوط کر دے۔ اندر آگ میں لیٹا لیٹا کہتا اندرا ماں در کے من ایجا خوشم او گرچہ دری صورت میانی آتشم۔ او میری اماں گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، مضطرب نہیں ہونا، ذرا دیکھنے میں آگ معلوم ہوتی ہے، او میری اماں چھلانگ لگا کے تو دیکھ لے، ایمان والوں کو یہ آگ کچھ نہیں کہتی، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گلاب اور چنبیلی کے پھول بچھے ہوئے ہوں۔ نہیں پڑے گا کہ میاں کھاؤ اٹھاؤ برتن لے جاؤ، وہ خوشا، وہ گنچا خود بخود وہ شاخ پیچھے کو ہٹ جائے گی۔ فرما خداوند عالم فرماتے جب مجھے راضی کرو گے تو بہشت ہے میرے پاس۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کی محبت کا کوئی معیار تو ہونا چاہیے۔ یہ شکل ہماری نہیں بتاتی کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے، یہ لباس ہمارا نہیں بتاتا کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور کے عاشق ہیں، رشتے ناطے کرنا وہ ہمارا نہیں بتلا رہا کہ ہم حضور کے امتی ہیں، مرنا جینا وہ ہمارا نہیں بتلا رہا کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ تماشا دیکھ، ہر رگ ہم نے الگ بنا لی، ایک ایک چیز کو الگ الگ بنایا ہوا ہے۔ اب بتاؤ قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں اور تقریباً 8 لاکھ حدیثیں ہیں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، ان میں یہ کہا لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی مر جائے پھر 40ویں دن ملا آ کے روح کو نکالے گا اور روحوں میں روح کو ملائے گا۔ اچھا روح آج نکلے گی، اور اسرائیل اس دن کیا لے گیا تھا؟
اسرائیل اس دن کیا بقرعید کی قربانی کا گوشت کھانے آیا تھا؟ اگر اسرائیل روح لے گیا تو یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر آج روح نکل رہی ہے تو اسرائیل کیا لے کے گیا؟ اور پھر ڈنگ دیکھو، عورتیں بچوں کو دروازے پہ نہیں کھڑا ہونے دیتی، کیا لگ ہٹ جاؤ آج روح نکلے گی، کبھی روح کا پیر پھسل کر تمہاری ٹکر نہ لگ جائے۔ ہندوستان کی بات ہے، یہاں تو لوگ بڑے سمجھدار لکھے پڑے ہیں۔ جمعرات کو عموماً میاں جی کی دعوت ہوا کرتی تھی، وہ ایسا کوئی ایک گھر تھا بڑا کنجوسوں کا، انہوں نے کبھی دعوت نہیں کی اور برابر والوں نے دعوت کی، اور کھانا اس زمانے میں کھیر ہوا کرتا تھا، دودھ بکا نہیں کرتا تھا، آج تو الحمدللہ لسی بھی نصیب نہیں ہے۔ تو میاں جی صاحب دعوت کھاتے جاتے ہیں اور سوٹا ساتھ رکھا تھا، اٹھا اٹھا کر چل ہٹ چل یہاں سے، پھر کھانے لگ جاوے، پھر چلو۔ ایک عورت کہنے لگی میاں جی صاحب کیا بات ہے، کوئی کتا بلی تو دکھائی دیتا نہیں، کس کو دمکا رہے ہو؟ لوگ اس دوسرے گھر کے مردے کھیر مانگن آوا ہے، اس دوسرے گھر کے مردے کھیر مانگ رہے ہیں، نہیں دوں گا میں، دوسرے گھر کا حق میں کیسے دے دوں؟ وہ عورت غریب سن رہی تھی، اس نے اپنے خامن سے کہا کہ ڈوب کے مرنے کا کام ہو گیا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ ہمارے تو مردے بھی جھڑکے کھاتے پھر ہیں، ہمارے تو مردوں کو بھی دھکے مل رہے ہیں، اگلی جمعرات کو دعوت کا انتظام کرو۔ گناہ نہیں تھا کہ چلو میاں جی صاحب آپ کی دعوت ہے، جا کے بیٹھ گیا، کھاتا جاوید نے کہا آؤ آؤ آج کھاؤ، دیکھو آج تمہارا حق ہے، آؤ آؤ، جیسے کبوتروں کو بلاتے ہیں نا، آؤ آؤ۔ جب قوم قرآن کی نہیں مانتی، جب قوم نبی کا فرمان نہیں ماننا کرتی، پھر قوم کبوتروں کی طرح سے بہکانی پڑتی ہے۔ فرمایا اے میرے محبوب تو رات دن روتا ہے، امت امت کرتا ہے، امتی امتی رات دن تیری زبان پہ ہے، جا میرے محبوب میرا تجھ سے وعدہ، تیرا مجھ سے وعدہ، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تیرا دیا ہوا لے لے گا اور تیرا منع کیا ہوا ہٹ جائے گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اور میرے محبوب مجھے تیری کالی کملی کی قسم، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ فرمایا تیرے دامن سے جو وابستہ ہو گیا میرے محبوب، اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آئے گی۔ کسی کا تو بن، کسی ولی کا بن، کسی نبی کا بن، کسی خدا کا بن، قرآن کا بن، کسی کا بھی نہیں بنتا، ہیرا پھیری میں ساری زندگی کاٹ دی۔ صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو تا زندگی نبھایا اور بتایا ہے ایک ایک کو۔ آنکھیں کتنی قیمتی شے ہے، ایک منٹ بھی اس کے بغیر آدمی دیوار کی دیوار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں پانی اتر آیا، بالکل محتاج ہو گئے، معذور بن گئے۔ حکیم آئے، ڈاکٹر آئے، انہوں نے کہا جی آنکھیں تو ہم بنا دیتے ہیں مگر 3 دن تک آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ مسئلے کی بات اور ہے، میں تجھے بتاؤں غلامی کسے کہتے ہیں۔ یوں ہی نام رکھنے سے بات نہیں بنتا، یہ انجمن غلامان مصطفیٰ، چل نام رکھ لیا، کاغذ چھاپ لے، کام بن گیا۔ انجمن غلامان رسول، میں یہ نہیں چاہتا کہ انجمن ان ناموں سے نہ بناؤ مگر کر کے تو دکھاؤ۔ انجمن غلامان مصطفیٰ کا سیکٹری، انہوں نے کہا یہ نوجوان ہمارا سیکٹری ہے۔ خدا کی قسم سیکٹری کی شکل دیکھو پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان ہے، یہ اندرا کا بھتیجا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ صدر کون ہے تمہارا؟ کہ یہ ہے، وہ بھی ایسا معلوم دے جیسے شاستری کا لونڈا ہو۔ اب بتائیے کیسے کام چلے گا؟ اس کا نام غلامی ہے؟ تیری ہر ادا سے ظاہر ہونا چاہیے کہ تو کس کا غلام ہے، تیرے سانس سانس سے اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ تو کن کا غلام ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑ شریف والے سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ ہاں تم کہتے ہو نا پیروں کو نہیں مانتے، پیروں کو مانتے ہیں ہم، سارے پیروں کو مانتے ہیں، صرف ڈاکوؤں کو نہیں مانتے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑ شریف والے
سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جب سرحد کے دورے سے واپس ہونے لگے تو آرام فرما رہے تھے، گاڑی میں سو رہے تھے، یکدم چونک اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا کون سا اسٹیشن ہے؟ تو لوگوں نے کہا گودڑا۔ نے کہا گودڑا نہ کہو، گودڑا شریف ہے۔ حضرت مدنی نے فرمایا نقشِ حیات میں موجود ہے، میں نے ابھی کتاب سنی، فرمایا یہاں وہ اللہ والا موجود ہے کہ جو 24 گھنٹے میں جب تک 24,000 مرتبہ اللہ 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 نہیں کہہ لیتا تھا اس وقت تک نہ روٹی کھاتا تھا نہ نیند کرتا تھا۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے، اس میں لکھا ہے، توجہ کرنا، اس میں لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جس جانور پہ تکبیر نہ پڑی جائے حرام ہو گیا، میں کہتا ہوں جس چیز پر جو سانس بغیر اللہ کے نام لیے آیا وہ سانس بھی حرام ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ کون سے پیر کو ہم نے ماننا ہے؟ جب تک وہ زندہ رہا بٹے مارے، جب وہ فوت ہو گیا چاٹنا شروع کر دیا، سبحان اللہ، بہت بڑا پیر ہے جی ساڈا، وہ منیا بھی ماننا بڑا مشکل ہے۔ شاہ بہاء الحق زکریہ ملتانی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ کون تھا؟ ہمارا پیر ہے، ہمارا مرشد ہے، ہمارا بڑا ہے، ساری عمر محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی یہاں بیٹھ کر، نبی کی حدیث کی تعلیم دی، غزلیں نہیں گائی، جوڑے نہیں گائے، ہارمونیم نہیں بجائے، بہاء الحق نے ایک دن طبلہ نہیں کھڑکایا، شاہ رخ نے عالم رحمت اللہ علیہ نے ایک دن بھی طبلہ نہیں کھڑکایا۔ کیسے کھڑکاتا؟ یہ اللہ والے تھے، میراثی تھوڑے ہی تھے، یہ طبلے کھڑکانے آئے تھے دنیا میں، یہ کوئی سرنگی ہارمونیم بجانے آئے تھے؟ یہ تو آج کل اللہ اللہ کا دور ہے نا، 15 ہزار روپیہ خرچ کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بدنام کرنا اور پھر طبلے سرنگی کھڑانا اور کچھ نہیں، میں شرابی، میں شرابی، میں شرابی، وہ خبیث جا پھر پیلے بیٹھ کے اندر ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ آج اسی لیے صحابہ کرام کی باتوں کو پسند نہیں کیا جاتا۔ ارے کیسے پسند کرے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقوی ختم کر دیا، جس نے پرہیزگاری کی سرحدیں ختم کر دی۔ قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، جنہوں نے رشتے ناتے تمام کے تمام اللہ کے نبی کے اوپر قائم کر لیے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اپنے سگے ماموں کا پیر نیچے دبا رکھا ہے اور ایک پاؤں ہاتھ میں پکڑ کر بیچ میں سے چیر کر پھاڑ رہی ہے۔ حضور کی نظر پڑی، فرمایا اے فاروق جانے دے، یہ تیرا ماموں معلوم ہوتا ہے۔ عرض کیا میرے آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ مامے نانے تھے، اب تو جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، ان کے والد جراح مسلمان نہیں بنے۔ جنگ بدر آ گیا، جراح نے میدان میں نکل کر مسلمانوں کو للکارا، آؤ میرے مقابلے کے لیے۔ ابو عبیدہ تلوار لے کر باپ کے مقابلے میں آ گئے۔ فرمایا دین ہے پہلے، ایمان پہلے ہے، مذہب پہلے ہے، نبی اور رسول کی ذات اللہ کی ذات پہلے ہے، یہ رشتے ناتے بعد کی بات ہے۔ ابو عبیدہ نے تلوار کا وار کر دیا باپ کے سر پہ۔ دنیا حیران تھی کہ ایسے دیوانے، ایسے پروانے، ایسے جنون والے لوگ کہاں سے آئے کہ نہ باپ بھائی بھائی کا لحاظ ہے، نہ باپ بیٹے کا لحاظ ہے۔ جراح نے للکارا، اور بھی تو آ سکتے تھے، دوسرے لوگ میدان میں آ جاتے، مگر ابو عبیدہ نے مقابلہ کیا کر۔ صدیق اکبر سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے میں کھانا کھاتے ہوئے گفتگو ہوئی۔ بیٹا کہنے لگا آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق نے روٹی چھوڑ دی اور کھڑے ہو گئے، فرمایا خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا، اس لیے کہ تو میرے نبی کا دشمن تھا۔ ان کی یاری بھی، ان کی رشتہ داری بھی تمام کے تمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ تھی۔
آج ہم رشتہ داریوں کے لیے بڑے بڑے لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں، کئیوں کو تلاش کرتے کرتے ساری عمر گزر جاتی ہے، انشاءاللہ ملتے ہی نہیں۔ اور کہاں تک ملیں گے اور کس کس کو ملیں گے؟ سادگی کو بالکل چھوڑ دیا، امام الانبیاء کی سنت کی پرواہ نہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار کی پرواہ نہیں، حضور کے فرمان کی پرواہ نہیں، دولت کے پجاری، پیسہ بناؤ، دولت بناؤ، جائز ناجائز طریقے سے جیسے بھی بنتا ہو بناؤ، صحیح، حرام سے ملے حلال سے ملے، مل جائے بس ایک مرتبہ، پھر کیا کہنا۔ ایماندار کے ایماندار بنے ہوئے لوگ کتنے گناہ کر لیں، کتنے جرم کر لیں، کتنے عیب کرتے رہیں، دوسرے کا عیب نظر آتا ہے، اپنے اوپر ہم نے کبھی نظر ڈال کے دیکھا ہی نہیں کہ میرا کیا حال ہے۔ تبلیغی جماعت کی کوشش سے 2 انگریز مسلمان بن کر کراچی آئے رائمنڈ جانے کے لیے۔ جب وہ بازار میں آئے تو انہوں نے پانی پینے کے گھڑے رکھے ہوئے دیکھے اور گلاس کو تھی زنجیریں بندھی ہوئی، تو ایک کہنے لگا کہ بھائی اس گلاس کا کیا قصور ہے، اس کو ہتکڑی کیوں لگی؟ ہمارے ملک میں ہوتا ہے نا، بعض لوگ ہوتے ہیں حاتم تائی کی قبر پہ لات مارنے والے، پانی کے گھڑے رکھ دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کا لہو پیئے، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا اس گلاس نے کیا خطا کی، اس کو ہتکڑی کیوں لگ گئی؟ کہنے لگا جی نیک لوگوں کا ملک ہے، جو پانی پیتا ہے نا انشاءاللہ گلاس بھی بغل میں دبا کے لے جاتا ہے۔ ان میں سے ایک تو وہیں سے واپس ہو گیا کہ جو ملک جو قوم پانی پینے کا گلاس نہیں چھوڑتی وہ میرا ایمان بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایک تو وہیں سے واپس ہو گیا۔ وہ لاہور میں 150 روپے کا جوتا خریدا، نمازی تھا بیچارہ، مسجد میں جا کے آگے رکھ کے نماز پڑھنے لگ گیا، کنکھی آنکھ سے جوتا بھی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو 10-5 کا تو نہیں آتا؟ جوتا چور جو تھا اس کی بھی نظر تھی کہ یہ دیکھ رہا ہے، تبلیغی بن گیا۔ کہنے لگا لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں جوتا بھی دیکھتے ہیں۔ اس غریب نے ذرا نیچی گردن کی، وہ جوتا اٹھا کے غائب ہو گیا۔ آپ پکے مسلمان ہیں، ہمارا کون مقابلہ کرے گا بادشاہو؟ ہر طرف ہمارا یہی حال ہے۔ مارکیٹ میں چلے جاؤ وہاں تماشا، بازار میں چلے جاؤ وہاں تماشا۔ اب تو پتہ نہیں کیا بات ہوئی، بازار میں ایک حصہ مرد آتے ہیں سودا لینے کے لیے، 3 حصے مومنات تشریف لاتی ہیں، 3 حصے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ مرد مر گئے، ڈوب گئے، گئے کہاں؟ ہم تو خدا کی قسم یہ دروازے ہیں نا ملتان کے 6 مہینے ہم تو اندر بازار میں جاتے نہیں، اور جب بھی گئے اسی وقت کندھا پلیت ہو کے آیا۔ کمال ہے، کھلے بندوں یوں پھرنا۔ نبیوں کی بیٹیوں کی یہ تعلیم نہیں، قرآن کی یہ تعلیم نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول اور فرمان نہیں۔ آخر یہ لوگ آئے کہاں سے، یہ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، کیا زندگی ہے یہ؟ ہمارے یہاں تلاوت قرآن کا مشغلہ نہیں، عبادت کا مشغلہ نہیں، کھانا پکانا اور کھیل تماشے کی صورت بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنی چاہیے۔ خداوند کریم ہم سب کو صحیح صحیح سمجھ کر اور صحیح صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے، سارے صحابہ اور سارے اہل بیت کا غلام بنائے، نبی کے خاندان کا بھی تابعدار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔